مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں، اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، اور الدین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، دانا یدینو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ مخلوقات کو بدلہ دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کی بات کی اور پھر مالک ہونے کی بات کی۔ بعض اوقات کو بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، ویسے مہربان ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہے بھی تو رحم نہیں کر سکتا۔ ایک شخص بڑا کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسرا مہربان بھی ہے اور مالک بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے، صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی مالک وہی ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ، اسی طرح دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک وہی اور آخرت میں بھی وہی مالک ہے۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں مالک کے علاوہ ملک بھی ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی عرب ملک جائیں، وہاں آپ کو مصحف اٹھائیں تو وہاں لکھا ہو ملک یوم الدین، تو آپ کو یہ دیکھیں غلط لکھا ہوا نا، غلط نہیں ہے، یہ متواتر قرات سے ہے، دونوں طرح پڑھا گیا۔ بعض قاریوں کو آپ سنتے ہیں وہ ملک یوم الدین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، تو اگر ہم اس کو ملک پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا قیامت کے دن کا، یعنی روز جزا کا بادشاہ، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی وہی، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ملک اور مالک میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ تصرف کرتا ہے، یعنی اپنی چیز کو مثلا لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، یعنی کام کے ساتھ اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے، اور ملک جو ہوتا ہے وہ آرڈر بھی دیتا ہے، وہ مالک بھی ہوتا ہے اور آرڈر بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کو ملکیت اور ملک دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اسی لیے وہ حکم بھی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو مانے اس کو جزا دیتا ہے اور جو نہ مانے اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب کچھ اس دن اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورۃ الانفطار آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، پھر کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یوم الدین کیا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، تو تفسیر جب کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا مطلب کیا بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یوم الدین کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور سارے کا سارا حکم فیصلہ اختیار اس دن اللہ کے پاس ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہوا ان الدین لواقع، بدلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی ایک دن ہے جب بدلہ دیا جائے۔ اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہم پہ زیادتی کر جاتے ہیں لیکن ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہوتا ہے ایسے؟ کتنے ہی لوگوں کی زیادتیوں پر آپ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے، کرنا چاہیں بھی تو بعض اوقات کر نہیں سکتے، اور بعض اوقات کر سکتے ہیں تو رک جاتے ہیں کہ اس سے اور فساد ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے ہیں لیکن وہ جواب میں کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیں، جواب میں کیا کرتے ہیں، ایک بات نہیں مان کے دیتے، تو آپ کو کیا ملا؟ لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ لگا دیا ہم نے ان پر، ہمیں کیا ملا؟ آپ کو ملنے والا ہے، صبر کریں، ملے گا، کہاں ملے گا؟ یوم الدین، اسی کو یوم الدین کا۔ اگر ہم ہر نماز میں یوم الدین کو یاد رکھیں نا تو ہمارے بہت سے غامی دور ہو جائیں کہ ہم نے کیا تھا اللہ کے لیے، اور جس کے لیے کیا وہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں۔ بعض اوقات لوگ آپ ان پر مدتوں احسان کرتے، ایک شکریہ کا لفظ تک ان کے زبان سے نہیں نکلتا، کوئی ایک دعا نہیں دیتے، مشکل پڑے آپ کو تو کبھی کام نہیں آتے، بہت ہی بے رخے اور بد اخلاق قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو۔ بعض اوقات انسان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اور باہر جہاں کہیں انسان ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک ہی بات یاد رکھا کرے کہ وہ بدلے کا دن آنے والا ہے نا، وہاں سے بدلہ مل جائے گا، یہاں سے نہیں بدلہ ملا وہاں سے ملے گا، تو یہ چیز انسان کے اندر ایک قرار پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے بادشاہ ہونے کے بڑے دعوے کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور صفات کو اپنانا کہا، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا، اور نمرود نے کہا تھا انا اوہی و امید،
میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. کسی نے ربوبیت میں شرکت کی، کسی نے الوہیت میں. قیامت کے دن تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. اس دن کوئی نہیں کہے گا کہ میں رب ہوں یا میں مالک ہوں یا میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں میں اس کو جہنم میں. نو نو نو، سارا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں پورے عدل پر مبنی ہوگا. ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کہا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو بڑا ہی دبدبے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الملک بھی ہے اور الدیان بھی ہے، یعنی بدلہ بھی دے گا. بندوں کو جزا بھی دے گا اچھے کاموں کی اور برا کرنے والوں کو سزا بھی دے گا. نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملے گا؟ کم از کم 10 گنا، اور برائی کا بدلہ 1. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں انسانوں کو ان کے کیے کی جزا سزا ملے گی. اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے. اس دن کا نام یوم الدین ہے. اور اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا. تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے، وہاں کے لیے کام کرے. جیسے پہلے دن میں نے کہا تھا نا آخرت کمانے کے لیے، تو ہم آخرت کما رہے ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ صلہ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن اس کی توقع نہ رکھیں. وہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز رہا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے. اور کبھی ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا بھی ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بڑھانا چاہتا ہے. جتنا پہ دل ٹوٹتا ہے نا اور انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے تو ایک تو تزکیہ ہوتا ہے. جو چیز ٹوٹے نہ وہ نئی نہیں بنتی. ہمارے اندر سے جو بیکار سیلز ہوتے ہیں نا وہ نکلتے ہیں تو تب نئے سیلز اس کی جگہ لیتے ہیں. انسان نیا نیا بنتا ہے جب اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں تک سورت کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کہ وہ رب ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، اور نمبر 4 مالک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے ازلی اور ابدی. جو رب اتنا بڑا ہے، تعریف کے قابل ہے، پھر اس رب کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اس کے آگے جھک جانا چاہیے. کیسے؟ محبت سے اور تعظیم سے. محبت سے کہ اتنا پیارا ہے ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، رب خالق مالک، اور جس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دے رہا ہے، اور جس کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے اور وہاں ہمارے کیے کا بدلہ بھی دے دے گا ہم پر ذرا برابر. لا ظلم اليوم، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. تو پھر دل چاہتا ہے نا کہ اس رب کے آگے انسان جھک جائے، اس کی عبادت کرے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں یا کا پہلے آیا ہے جو حسر کے لیے، یعنی صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں. اور یا کا نستعین پھر تاکید ہے کہ صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت کہتے ہیں تذلل اور خضوع، عربی کے 2 لفظ ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا اور اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا. جس راستے پہ بہت دن لوگ چلتے رہے وہ دب جاتا ہے نا اور راستہ بن جاتا ہے، اس کو طریق المحبت کہتے ہیں. لیکن عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھک جائے انسان. 3 چیزیں آ گئی اس میں. ٹھیک ہے. نمبر 1 کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا. غیبی طاقتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر اس وجہ سے اسے انتہائی عقیدت رکھنا. جیسے لوگ بتوں میں کیا سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی غیبی طاقتیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ بنا دیں گے، لہٰذا وہ ان سے محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. اچھا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو وہ بتوں کی دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پوجا یا عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس کو عبادت کہتے ہیں. تو عبادت کے لفظ میں عاجزی اور انکساری اور انتہا درجے کی ذلت پائی جاتی ہے. عبد اصل میں غلام کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. عابد عبادت کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے
کہ جو اللہ چاہے ہم وہی کریں گے. تو یہ بندے کا بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اپنے جیسے ہی اپنے سے کم تر مخلوق کے آگے نہ جھکے، بلکہ کس کے آگے جھکے؟ وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمان الرحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین، اس کے آگے جھکے. عبادت کی ضرورت انسان کے اندر رکھ دی گئی کہ کسی کو ٹوٹ کے چاہے، کسی کے آگے جھکے، کسی کی خدمت کرے، کسی کے لیے کچھ کرے. یہ انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک ان بلٹ احساس ہے انسان کے اندر کہ مجھے ایسا کرنا ہے. اسی لیے کچھ لوگ پھر درختوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ پہنچ گیا، کچھ پتھروں کی، کچھ جانوروں کی، کچھ شیطان کی بھی کرتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو پھر اپنے نفس کی بھی کرنے لگتے ہیں. فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتے ہیں، جو دل چاہتا وہی کرنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عبادت ہمارے دین میں ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کی بہت اچھی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہے. اس میں اقوال، قول، افعال سب شامل ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی. اقوال جو ہے زبان سے ہوتے ہیں، افعال جو ہوتے ہیں دل سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں اور عمل سے بھی ہوتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے، ہر اچھا کام عبادت ہے. یہ یاد رکھیے کہ عبادت کیا؟ ہر اچھا کام عبادت ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، امانت ادا کرنا عبادت ہے، والدین کے ساتھ نیکی عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، پڑوسی کی مدد، یتیم، مسکین، مسافر کے ساتھ حسن سلوک عبادت ہے، غلاموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ احسان کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، قرات عبادت ہے، اور اس طرح یو نیم اٹ. سارے اچھے اچھے کام کیا عبادت ہے، اگر کیے جائیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر کسی اور مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ عبادت نہیں رہیں گے، پھر ان پہ کچھ نہیں ملنے والا. علماء نے عبادت کو قلبی، لسانی، بدنی اور مالی کی قسموں میں تقسیم کیا ہے سہولت کے لیے. قلبی عبادت کیا ہے؟ جیسے اللہ پر ایمان، تقوی، رجا، خشیت، خوف، یہ سب عبادات ہیں. لسانی یعنی زبانی عبادات کون سی ہیں؟ جیسے اللہ کا ذکر، قرآن کی قرات، اچھی بات کرنا. بدنی عبادت کون سی ہے؟ جیسے نماز، روزہ، حج. مالی عبادت کون سی ہے؟ جیسے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. ٹھیک ہے. تو یہ ایاک نعبد میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. واضح؟ جن اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یعنی ہم اس دنیا میں رہ کے اچھے اچھے کام کریے. میں نے پہلے ساری مثال اس لیے دے دی کہ کچھ لوگ صرف نماز روزہ عبادت سمجھتے ہیں، وہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے اور وہ بس ریچول ادا کر رہا ہے، اور ایک شخص جو انسانوں کی خدمت یا مدد کر رہا ہے اس کو ہم عبادت گزار نہیں سمجھتے. نیت تو اس کی اللہ ہی کو پتہ نا. اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ بھی عبادت گزار ہے. ٹھیک ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے دین میں، ہر چیز کو کور کرتا ہے. ایون جو آپ کی اچھی اچھی سوچیں ہیں نا، اور اچھے اچھے خیال اور حسن ظن، حدیث میں آتا ہے ان حسن الظن من العبادہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے. حسن ظن، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ بھی عبادت ہے. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے. بری سوچیں گناہ ہے اور اچھی سوچیں عبادت ہے. تو دل، خیال، اندر کے جو احساسات ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کریں، صرف غور و فکر کریں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. بڑی شاندار عبادت ہے یہ بھی. تو ایک بندہ مومن چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پکا رہا ہے، کھا رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے، سب عبادت ہے ایز لانگ ایز وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے. لیکن اس کی مخصوص شکلیں جو ہے وہ نماز، روزہ وغیرہ کی قسم میں سے ہے. عبادت جو ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہم پہ رحم کیا، وہ ہمیں جزا بھی دے گا ہمارے ان کاموں پر. تو پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی، اور اسی کی کرنی ہے. ایاک نعبد، اور پھر وایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. اب فرق ہے مدد طلب کرنا. مثلا میں آپ سے کہتا رہی مجھے پین پکڑا دے، تو میں آپ سے مدد لے رہی ہوں، تو کیا پھر یہ ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی اور سے نہیں مانگتے؟ تو یہ کون سی مدد ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ واضح ہونا چاہیے. کیونکہ میرا اپنا اشکال تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. کیا وہ بھی شرک ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ کون سی مدد ہے؟
ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ وہ مدد ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ لکھ لیجئے. ایسے کام میں مدد طلب کرنا جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. مثلا ایک ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، آپ دوا لے سکتے ہیں، اس نے آپ کی مدد کی. ٹھیک، لیکن کیا شفا دینا بھی ڈاکٹر کے اختیار میں؟ نہیں، یہاں اس کا اختیار ختم ہے. لہذا دوا ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں، شفا ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ ڈویژن ہو گئی نا. یعنی جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اسباب بھی اختیار کرو، کچھ کرو بھی، یعنی ہاتھ پاؤں بھی ہلاؤ، اٹھ کے کچھ کرو، کسی کی مدد کرو، کوئی تمہاری کرے، مل جل کے کام کرو. لیکن مدد اللہ سے مانگو، توکل اور بھروسہ اللہ پہ رکھو کہ وہی کرنے والا ہے. یعنی آپ نے دل سے بھی کیا سمجھا کہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، صرف اللہ نے دی ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، اچھے سے اچھا راقی ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اختیار اللہ کے پاس ہے نا. تو اس لیے آپ اس جھنجھلاہٹ سے بھی نکل آئے کہ کہیں میں نے اس سے کہہ دیا کام تو پتہ نہیں یہ شرک ہو گیا، یا میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا کہ وہ میرا کام کرے گا. تو نہیں، بھروسہ تو ہمیں اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ ہی اس کے دل میں ڈالے گا تو ہوگا. اب کچھ کیفیات ہوتی ہیں، یعنی عبادت اور استعانت کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے، نہ ہی دعا کرتے ہیں، نہ مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں نا ایسے، نہ عبادت نہ دعا. تیسری قسم اور چوتھی قسم جن کی عبادت اور استعانت میں اعتدال نہیں ہوتا. کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کو تو مقدم رکھتے ہیں لیکن دعا میں کمی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں تو بہت کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، یا عبادت نہیں کرتے. مثلا یمن کے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، کہتے ہم تو اللہ کے توکل پہ آئے ہیں، اور جب مکہ آئے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کے چلا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تو یاد رکھیے دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو اللہ نے بندوں کو دے رکھے ہیں، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی اسکل ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کچھ طاقت ہے جسمانی، تو اس اعتبار سے لوگوں سے مدد لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ اس کے خلاف نہیں جاتا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ ان اضرب بعصاک الحجر. اللہ چاہتا تو صرف ایک حکم دیتا، پتھر کو پانی نکل آتا اس میں سے، کہا عصا تم مارو. حالانکہ کبھی پتھر پہ کوئی عصا مارے تو اس سے کچھ نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسباب اختیار کرنے کو کہا. حضرت مریم کو کیا کہا؟ ہزی الیک بجذع النخلہ، بھوک لگی ہے کھجوروں کے لیے درخت ہلاؤ. اتنی مشکل حال میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے فرشتے کے ذریعے وہ ساری زندگی جب عبادت کرتی تھی ان کے پاس کھانا پہنچتا تھا. آج جب وہ مشکل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درخت ہلاؤ، اسباب اختیار کرو. حالانکہ کبھی آپ نے کھجور کا درخت ہلا کے کھجوریں گرائیں؟ گرتی ہیں نہیں، لیکن وہ ان کی اس کیفیت کے لیے بہت ضروری تھا کہ ڈیلیوری سے پہلے وہ کچھ اس طرح کا کام کرے کہ جس سے ڈیلیوری بھی آسان ہو اور کھانے کو بھی مل جائے. تو بہرحال سبب اختیار کرنا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، مانگنے کے بعد سبب بھی اختیار کرنا ہے. تیسری چیز توکل اللہ پہ رکھنا ہے کہ کرے گا وہی، دل کا اعتماد، دل اللہ سے جڑا ہوا. بعض لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے، بعض لوگ اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے. ہر چیز میں دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے. ایون اگر ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. بعض سلف صالحین نمازوں میں اللہ سے اپنی ساری ضروریات مانگتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے سجدوں میں بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو دل میں اپنی حاجتیں رکھ کے تو اللہ سے مانگتے تھے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کہہ کے جو دل میں آپ کی ضرورت ہے وہ ساری مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ آٹے میں ڈالے جانے والا نمک اور بکری کا چارہ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، یعنی دھیان ادھر جاتا تھا. پہلے جوتے کا تسمہ بھی حضرت عائشہ کا قول ہے، یہ سب کچھ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی، کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو کبھی میسر نہ ہو. اب دیکھیں آج کے حالات میں لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں لیکن گاڑیاں نہیں ہیں، مارکیٹ میں چیزیں کم ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں لیکن اویلیبلٹی نہیں. اللہ چاہے کچھ بھی حالات پیدا کر دے
جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی ایک ٹک ٹک کر کے کچھ حاصل کر لیں گے، ضروری نہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیزیں جو ان کے اختیار میں ہے کوئی نہیں، کبھی بتوں سے اور کبھی انسانوں سے، کبھی قبر والوں سے جا کے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا مانگے یہ تو نہیں ہمیں بتایا یہاں، ہم صرف یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں بتایا کیا کیا کرتے ہیں، ڈیٹیل نہیں بتائی، وہ تو ہمیں خود جاننی کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس کس چیز میں، ہر چیز میں، ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ فلاں چیز میں مدد مانگو تو بس پھر ہم وہی مانگتے، باقی رہ جاتا، تو اس میں بڑی وسعت ہے، اور یہ بہت نفع بخش دعا ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں بہترین دعا ایک سکھائی گئی ہے نماز کے بعد، تو کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، غیر اللہ کی نہ عبادت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اسی طرح عبادت بھی کوئی جسمانی ہوتی ہے اور کوئی قلبی بھی ہوتی ہے، جیسے توکل، تقوی، خوف، خشوع، ٹھیک۔ اللہ کی عبادت کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ راضی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی رحمت ہو جائے گی، اور نتیجتاً جنت میں انسان داخل ہوگا۔ لہٰذا ہر کام عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے، اور خاص عبادات جو ہیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے ہدایت کی دعا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی دے، اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور اس پر جمع بھی دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ تو رستہ دکھانا، بتانا، اور رستے پہ چلنے کی توفیق دینا۔ ہدایت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت توفیق میں نیک کاموں کی توفیق دینا، اور ارشاد کا مطلب ہے تعلیم دینا۔ اسی طرح ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے۔ عام ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کیا ہے پانی کیسے پینا ہے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا، پیدا ہی ہوتا ہے تو ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ کس نے رستہ دکھایا؟ انا ہدینا السبیل، اللہ ہی نے رستہ دکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، دودھ کیسے پینا ہے، بھوک لگے تو رونا ہے، کیسے اپنی ضروریات بتانا۔ چھوٹا بچہ بھی اپنی ساری باتیں کر لیتا ہے ماں سے، اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے کہ کیا چاہتا ہے بچہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سکھایا اللہ ہی نے ہے۔ تو یہ عام ہدایت ہے جس میں مثلاً جہاز بنانا، اڑانا انسانوں کی کوششیں ہیں، اسباب اختیار کیا ہے، الہام اللہ ہی نے کیا کہ کیا کرو۔ اور کس کو وہ الہام کرتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ دوسری خاص ہدایت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، ایمان کی، نیکی کے راستے کی، اور اس میں توفیق۔ اور صراط مستقیم کی ہدایت یہاں مانگی گئی، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا واضح راستہ۔ صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے جو سیدھا اور واضح ہو۔ عربی میں صراط کے لیے طریق کا لفظ بھی آتا ہے، سبیل کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہ ان سب سے خاص ہے۔ ہر راستے کو صراط نہیں کہتے۔ ابن السبیل، سبیل آتا ہے نا قرآن میں راستے کے لیے، مسافر کے لیے، وہ ابن السبیل۔ تو یاد رکھیے ہر راستے کو صراط نہیں کہتے، خاص راستہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک۔ اچھا، مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اردو میں کبھی جیومیٹری پڑھی ہو تو خط مستقیم، اسٹریٹ لائن، شاباش، اسٹریٹ لائن جو دو ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کر دے، رائٹ۔ اب اس کو مستقیم کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ ایک ڈاٹ پہ کہاں ہے؟ ہم کھڑے ہیں، اور دوسرے ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے، اور اسی لائن پر رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں، ڈائیورٹ نہیں ہونا۔ وہ سبیل ہے، وہ صراط نہیں ہے۔ صراط پر رہنا ہے آپ نے تاکہ اللہ سے جا ملاقات کرے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟
قرآن و سنت کا راستہ، جس راستے کی طرف ہمیں قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں. دین اسلام اس سے مراد ہے. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے راستہ، جنت تک پہنچاتا ہے. یہی واضح صاف سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے. تو صحیح دین کیا ہے؟ سیدھا راستہ جس کی ہمیں کتاب و سنت میں ساری وضاحت کر دی گئی ہے. اس راستے پہ ہرڈلز بھی بہت ہیں، شیطان کھڑے ہیں راستے میں، اور خواہشات ہیں، اور کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے. تو اگر آپ نے لین چینج کر لی تو کیا ہوگا؟ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ایکسپریس پہ جاتے جاتے آپ نے لین چینج کر کے آپ آگے کس پہ؟ کنیکٹر پہ آگے، اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے، ایگزٹ لے لیا کوئی. اب آپ منزل سے کتنی دور ہو گئے، کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. کبھی بھول کے بھی انسان غفلت میں یہ کام کر بیٹھے. تو ہر وقت چکنا رہنے کی ضرورت ہوتی. ہم دنیا کے اس سفر پر، دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری خبر ہے. ویسے خبر سے بھی آگے ہے، لیکن وہ شعر میں یہ کہا گیا دنیا ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے چلتے جانا، رکنا نہیں ہے کہیں، اور اسی سیدھے راستے پہ جانا ہے. کوئی ایگزٹ نہیں لینا دائیں بائیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، اللہ کے راستے سے ہٹا کر جدا کر دے گا، دور ہو جاؤ گے.